سیریل کلر تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 43۔ ہنری، کیا تم میرے دماغ کی اس گتھی کو سلجھا سکتے ہو؟ بیلا بولی، جبکہ ہنری گہرا سانس بھر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں کو لگا جیکسن مر گیا ہے کیونکہ اسے گولیاں ہی اتنی لگی تھیں، اور جب دادا کی سوسائڈ کی خبر پھیلی تو ہمارے مافیا حیران ہو گئی۔ ہمارے بندے حیران و پریشان تھے اور ہماری جگہ کوئی اور سنبھالنے کو بےتاب تھا۔ مجھے انکل جیمز یا ڈیڈ کو اس وقت مافیا کی نہیں اس بات کا غم تھا کہ جیکسن اور دادا اب نہیں رہے۔ شاید ہم تینوں کو بھی کچھ ہو جاتا۔ ہم لوگوں نے شاید کبھی ایک دوسرے سے الگ رہنا سیکھا نہیں، اور میں نے تو جیکسن کے بنا سانس بھی نہیں لی۔ جیکسن پر چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی تھی۔ پولیس، مافیا، جسے ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو گئی۔ ہمارا بس نہیں چلا کہ پولیس کے ٹکڑے کرتے۔ وہ ہمارا بندہ تھا، وہ جیکسن پر حملہ کیسے کر سکتا تھا؟ نیو یارک کی پولیس سے لے کے ایک ایک حکومتی شخص ہماری مرضی اور ہماری مافیا کا بیٹھا ہے۔ پھر کیسے جیکسن پر حملہ ہو سکتا تھا؟ کیسے؟ کیوں؟ میں غصے سے مار کے بنگلے میں پہنچا اور اس کے بھیجے میں اپنے بندوق کی ساری میگزین خالی کرتا کہ وہ چلا اٹھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جانتا تک نہیں، اس کی طرف سے کوئی پولیس کا بندہ اس حملے میں شامل نہیں تھا۔ وہ بے خبر ہے کہ کون تھا جس نے جیکسن پر حملہ کیا، اور میں تب چونک گیا۔ جیکسن کی لاش میرے پاس نہیں تھی، انکل جیمز کے پاس نہیں تھی، اور نہ ہی ڈیڈ کو کچھ خبر تھی۔ پھر دادا کی سوسائڈ کے بعد دادا کا اچانک غائب ہو جانا ہمیں یقین دلا گیا کہ دار میں کچھ کالا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ابھی ہم خود واقف نہیں تھے کہ ہم تینوں کو کیا کرنا ہے۔ پرل اور ہیزل سب بت بن گئی تھی کیونکہ جیک کا مر جانا کوئی عام بات نہیں۔ پھر جیکسن کا مر جانا کوئی عام بات تھی؟ نہیں، لیکن جب ہم جانتے نہیں تھے ان دونوں کو کیسے اس تکلیف سے نکالتے۔ اور ٹھیک 25 دن بعد، 25 دن کے اذیت ناک انتظار کے بعد دادا کی کال آئی تھی، جس سے یہ پتہ چلا کہ دادا کو تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہاں ایلے بار بار بے ہوش ہو جاتی، اور 25 دن ہوش میں وہ رہی نہیں۔ تبھی ہوم کو چھوڑ کے ہم سب دادا کی بتائی ہوئی جگہ یعنی استنبول چلے گئے۔ وہاں دادا کو زندہ دیکھ کے جان میں جان آئی۔ وہیں جیکسن کو موت اور زندگی سے لڑتا دیکھ ایک بار پھر روح کھنچ گئی، اور پھر دادا نے ہمیں حقیقت بتائی۔ کنگ سیمن کو مارنے کے بعد جیکسن کے پیچھے استنبول کے بڑے بڑے مافیا پڑ گئے تھے۔ وہ جیکسن کو ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ استنبول کوکین کا گڑھ ہے، اور انکل جیمز وہاں کوکین کا کام کرتے ہیں، اور استنبول ان کی ملکیت ہے جو کہ اگلی جیکسن کی ہونے والی تھی۔ اور کنگ سیمن استنبول کو جیکسن اور انکل جیمز سے چھیننا چاہتا تھا، لیکن نیو یارک میں وہ مارا گیا، اور جب وہ مر گیا تو اس کے اگلے پچھلے نکل کر آ گئے۔ جیکسن کی پاور۔ وہ مسکرایا، حالانکہ مافیا میری ہے، لیکن لوگوں کو میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو جیکسن سے۔ اس سے خوفزدہ تھے وہ لوگ، یہ دشمنی نکال رہے تھے۔ آرتھر تک رسائی حاصل کر کے جان بوجھ کر آرتھر کو اپنے ٹریک میں پھنسایا، اور پری پلاننگ ان لوگوں نے ایلا کو آرتھر سے اٹھوا لیا۔ آرتھر ایلا کو استنبول لے کر جانے والا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی مافیا ہے کہ انہیں آرتھر کے ہونے سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو بساط کا مرغا تھا جس نے ہر صورت مرنا تھا۔ اب جیکسن اسے مارتا یا وہ خود اسے مار دیتے؟ جیکسن کافی شارپ مائنڈ انسان ہے۔ وہ خطرے کو خطرے سے پہلے بھاگنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تبھی سب کی آنکھ میں کھٹکتا ہے۔ لیکن یہاں وہ چونک گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی آرتھر کے علاوہ بھی اس کے پیچھے ہے اور جال بن رہا ہے، لیکن اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ کوئی اور بھی ہے، لیکن سامنے اب تک نہیں آیا تھا، اور دادا بھی اب تک جان نہیں پا رہے تھے کیونکہ کچھ معاملات ایسے تھے جو اندر خانے خراب ہو رہے تھے۔ جیکسن آرتھر کی وجہ سے پہلے سے اپنے آپ کو سیکیور کر چکا تھا۔
اور دادا کو اس بات پہ قائل کر چکا تھا کہ اس کو کتنا بھی نقصان ہو وہ اپنے سوسائڈ کی خبر پھیلا کر اسے یہاں سے غائب کر لیں گے، لیکن اس نے صرف بائی چانس کیا تھا، وہ صرف اپنے شک کی بنیاد پہ دادا کی سوسائڈ کی خبر پھیلا رہا تھا، اور دادا بھی اپنی مافیا کو ایک طرف رکھ کر اس سیریل کلر کے سٹائل میں دنیا کو دیکھنا چاہتے تھے۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ آتھر اسے کتنا نقصان دے گا، وہ ایلے کو بھی سیکیور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس دن بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو اسے تقریباً بچا لیتی، لیکن نقصان بھی ممکن تھا، وہ یہ سب جانتا تھا۔ اور جب اس نے آتھر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا تو آتھر کی طرف سے اس پر حملے ہوئے جن سے وہ بچ گیا، کیونکہ سارے حملے اس پر سامنے سے ہوئے۔ سب کچھ پری پلان تھا، لیکن اچانک پولیس کا آنا جیکسن کو پہلی بار حیران کر گیا۔ پولیس کیسے آ سکتی تھی وہاں؟ کیسے جیکسن کو ٹارگٹ کر سکتی تھی؟ پولیس ان کی تھی، حکومت ان کی تھی، پھر یہ بغاوت کیسی تھی؟ یہاں دادا کو خبر نہیں تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ صرف جیکسن کی طرف سے ایک آنے والی کال کے منتظر تھے، یعنی جیکسن کے مرنے کی خبر کے پھیلنے کے، اور اس کے بعد اپنی خبر پھیلا دیتے تاکہ جو بھی ہے جس پر ان دونوں کو شک ہے وہ سامنے نکلتے آئے۔ جب وہ چاروں طرف سے گولیوں کی زد میں آیا تب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اور ہے، اور وہ کارٹر کا باہر نکلا۔ وہ وقت سے پہلے زمین پہ گرا تاکہ اس کی جیکٹ سے پار ہوگی گولیاں اس کے اندرونی حصوں کو نقصان نہ دے، لیکن چہرے پہ آنکھ کے قریب سے گزرنے والی گولی اس کو کافی حد تک ڈیمیج کر گئی۔ پھر اس کے شانوں اور ٹانگوں پر بھی گولیاں لگی تھیں۔ وہ گر گیا اور سب کو لگا جیکسن مر گیا ہے، لیکن وہ بھی مرا نہیں تھا، لیکن زندگی موت کے درمیان ضرور لٹک گیا تھا۔ 25 دن ہو گئے تھے اس نے آنکھ نہیں کھولی تھی، اس کے باقی زخم ریکور کر رہے تھے لیکن دماغ نہیں، اس کی آنکھ ڈیمیج ہو گئی تھی، اسے ایک آنکھ سے پاسبلٹی تھی اب کچھ نہ دکھتا۔ ڈاکٹرز لک بائی چانس پر اسے چھوڑ چکے تھے، اور پھر ٹھیک اس حادثے کے 2 ماہ بعد جیکسن روبو نے جھٹکے سے آنکھ کھول دی۔ وہ مطمئن نظر آ رہا تھا، بیلا کو اس کے چہرے پر مطمئن سا دکھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور اس کی آنکھ کا بلیک بال وہ رک گیا، ڈیمیج تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ اتنا خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے بعد دادا شاید سکون سے بیٹھے تھے، ورنہ اس کے بیڈ کے ارد گرد دادا نے 2 ماہ صرف چل پھر کے گزار دیے تھے۔ وجہ یہ کہ دادا کو اس سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا، شیر ہے تو میرا۔ وہ ہمیشہ اسے یوں ہی کہتے تھے، اور مجھے لگتا ہے شاید وہ واقعی شیر ہے۔ ہم سب خوش ہو گئے تھے، میں چاہتا تھا ایلے کو فوراً بتا دوں لیکن مجھے روک دیا گیا، اور ایلے کی ذمہ داری اتنی بھاری تھی، مجھ سے نہیں اٹھتی تھی۔ وہ میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جیکسن کے چہرے کی سرجری میں وقت لگنا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اسے سب یاد تھا، اور اس نے منع کر دیا تھا کہ ایلے تک یہ خبر نہ پہنچے۔ اس کی سرجری اس کی آنکھ کا بال بدلنے میں وقت لگ گیا، پھر اس کے چہرے کا نشان جسے دادا نے ہر ممکن طریقے سے ہٹانے کے لیے اسے کنونس کیا، لیکن وہ جیکسن روبو ہے، اپنی مرضی سے اس نے وہ نشان اس یاد کے لیے رکھ لیا کہ زندگی میں اس کی چوک اس کے چہرے کو داغدار کر گئی۔ جیکسن کو مزید ہینڈسم لگنے لگا وقت کے ساتھ، اور پھر ایلے کی حالت دیکھ کر وہ یہاں دادا سے چھپ کر آنے لگا۔ چونکہ دادا نے سختی سے منع کیا تھا، ان کا دشمن کوئی اور تھا، وہ اس دشمن کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کارٹر سامنے آ گیا تھا، لیکن پس پشت کون ہے اب تک اس بات کو تلاشا جا رہا تھا۔ بس یہ کہانی تھی جیکسن کی۔ وہ شانے اچھلا کر کھڑا ہوا۔ بیلا اس کے نزدیک آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہنری نے ذرا ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
اور بیلا نے بے ساختہ خود بخود اپنا ہاتھ ہینری کے گال پر رکھا اور اپنے پنجوں پر اچک کر اس نے ہینری کو بالکل آہستگی سے نرمی سے لمس کی حدت سے روشناس کرا دیا۔ ہینری تھوڑا حیران دکھ رہا تھا اور بیلا پھر دور ہٹتی۔ ہینری نے اسے دونوں بازوؤں سے تھاما اور کھینچ کر اپنے سامنے کیا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ ذرا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ بس مجھے لگا کہ تم بہت اچھے ہو، وہ آہستگی سے بولی۔ اور کیوں لگا تمہیں یہ؟ میں ساری دنیا کے لیے اچھا ہوں، ہو سکتا ہوں تمہارے لیے نہیں۔ ڈونٹ فورگیٹ بیلا، یو ریجیکٹ می، ناؤ آئی ریجیکٹ یو 100 ٹائم۔ سختی سے کہہ کر وہ جانے لگا۔ ہینری میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں لگتا، وہ بھڑکا۔ مجھ سے غلطی ہوگی شاید، ہر جگہ۔ وہ سر جھکا گئی۔ تم اب جا سکتی ہو اور کوشش کرنا اس کہانی کا کوئی رخ دنیا کو پتہ نہ چلے، ورنہ شاید جیکسن تمہیں زندہ نہ چھوڑے، وہ بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ بیلا نے اسے آنسوؤں سے تر نظروں سے دیکھا اور اس کے جاتے ہی کچھ دیر بعد ایک گارڈ اس کے پاس آیا۔ سر، میم کے آرڈرز ہیں کہ اب آپ یہاں سے چلی جائیں، وہ بولا۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ بیلا پریشان ہوئی۔ میم، آئی ایم سوری، سر نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ کو اگر ہینری سر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں رہیں گی، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ پلیز پلیز، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جیکسن، آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ مجھے تھوڑا وقت دے، میں ہینری کو منا لوں گی۔ وہ سمجھ گئی تھی جیکسن نے یہاں کیمرے لگا رکھے ہیں، جس سے وہ جان گیا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور بیلا کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اس نے ایک چٹ لکھ کر صوفے کی پشت پر لگا دی جس میں درج تھا: ہینری، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے علاوہ، مجھے دنیا میں بھٹکنے کے لیے مت چھوڑو، میرے پاس پہننے کے لیے لباس تک نہیں ہے۔ جیکسن، وہ اٹھ بیٹھی۔ جیکسن، آپ کہاں ہیں؟ ایک دم ذرا دیوانی سی ہو گئی تھی، اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہاں ہینری موجود تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے ایلے کو دیکھتے ہی اس نے مٹھی میں بھر لیا۔ ایلے دوڑ کر اس تک آئی۔ مجھ سے مت کہنا، رات میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ ہینری نے گہرا سانس بھرا اور مسکرا دیا۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا ڈول، وہ حقیقت ہے، اور جیکسن شاید کچھ دیر تک آ جائے گا۔ ہینری نے اس کے گال کھینچے۔ شاید کیوں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ وہ استنبول میں ہے۔ وہ زندہ ہے نا؟ وہ ہینری کا ہاتھ پکڑتے بچوں کی طرح سوال کرنے لگی۔ ہینری نے اس کو بازو سے پکڑا اور اسے دیوار کے شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب بتاؤ کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، کیونکہ میرے خیال سے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مرد اتنا بڑا جانور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے اس کی حالت دکھا رہا تھا۔ ایلے سرخ پڑ گئی اور اس کا بازو اٹھا کے اپنی شرٹ سمیٹ لی۔ وہ زندہ ہے نا؟ وہ پھر سے بولی۔ ہاں لٹل گرل، ڈونٹ افرائڈ، ہی از الیو، کم آن، سے ہائی۔ اس نے اسے کیمرے کی طرف اشارہ کر کے ہائی بولنے کے لیے کہا۔ جیکسن ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ چلی اٹھی۔ یس آف کورس، وہ بولا۔ ایلے نے دونوں ہاتھ ہلائے۔ آپ آ جائیں، وہ آہستگی سے نم لہجے میں بولی۔ کیوں مرنا چاہتی ہو لڑکی؟ ہینری نے نفی میں سر ہلایا۔ اب آیا تو مار کر ہی جائے گا تمہیں، وہ ہنسا۔ تم چپ کرو، ایلے نے اس کو دھکیلا اور کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ ہینری ایک دم سنجیدہ ہوا، کیمرے کی طرف ذرا غصے سے دیکھا اور اسے گالی دے کے وہ باہر نکل گیا۔ بیلا کہاں ہے؟ اس نے اسی گارڈ سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا یہی جیکسن کا چہیتا ہے۔ سر، وہ کچھ دیر یہاں بیٹھی رہی ہیں اور پھر چلی گئیں، اس نے بتایا۔ ہینری نے اسے گھورا اور باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے گھر کے باہر خوبصورت درختوں کی روش تھی
جو جھول رہے تھے۔ بیلا وہ پکار اٹھا، پلیز مجھے مت پکارو۔ اچانک اپنے پہلو سے آواز آئی، وہ مڑا۔ میں اچھا چلی جاتی ہوں۔ وہ آنکھیں جھکا گئی۔ ہاں چلی جانا، پہلے میرا بدلہ پورا ہو جائے۔ وہ بنا لچک دیے اسے گھسیٹ کے گھر کے اندر لے آیا۔ کیسا بدلہ؟ بیلا نے سوال کیا۔ مجھے ٹھکرانے کا بدلہ۔ اس نے بیلا کا چہرہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں جکڑا اور اس کے ہونٹوں کو کچھ تکلیف دہ لمس دے گیا۔ بیلا تلملائی۔ تکلیف اسے ہو رہی تھی۔ آوازیں ایلی کی نکلیں اور وہ دونوں پلٹے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھے فریش سی کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بولی، لہجے میں مسکان تھی۔ ہنری نے اسے چھوڑا۔ دھوکے باز ہنری، ایلے نے منہ بنایا۔ ہاں دھوکے باز ایلے نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا طنزیہ لہجے میں بولا۔ ایلے کھلکھلا دی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، ہم چاروں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ وہ تو بیلا کے گلے لگ گئی۔ ایک منٹ۔ اس نے ایلے کو بیلا سے الگ کیا۔ بیلا کی مسکراہٹ سمٹ کی۔ یہ محترمہ یہاں صرف سزا کے طور پہ ہے، زیادہ مت پھیلو۔ اس نے ایلے کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ اب بیلا کو بھی عادت ہو گئی تھی۔ شروع میں عجیب لگتا تھا۔ او ہیلو، مجھے شادی انجوائے کرنی ہے، تم دونوں شادی کر لو نا، وہ منت کرنے لگی۔ ہرگز نہیں۔ ہنری نے اس کے سر پہ چیخ لگائی۔ ہنری، وہ بھڑکی۔ ایلے، وہ بھی بھڑکا۔ میں جیکسن کو بتاؤں گی۔ بھاڑ میں گیا تمہارا جیکسن، وہ بیلا کو اگنور کر کے بولا۔ تم شادی نہیں کرو گے؟ میں کبھی نہیں بولوں گی تم سے۔ وہ اسے دھکیل کر بیلا کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہنری نے بیلا کو دیکھا جو معصوم سی شکل بنائے کھڑی تھی۔ وہ دونوں کو گھورتا رہا جبکہ ایلے نے مڑ کر دیکھا۔ چلو بیلا، اس کا دماغ خراب ہے، اب تم نے اس کو کس نہیں کرنی، وہ اسے سمجھانے لگی۔ او دادی اماں، تم نے میری دشمن نہ بنو، وہ چیخا۔ جبکہ ایلے تو بڑی اماں بن گئی تھی، بیلا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی۔